دوستان عزیز، ہم وضو اور سائنس کے حوالہ سے پڑھ رہے تھے کہ وضو میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مسواک۔ تو اس میں سائنس کیا کہتی ہے کہ مسواک کرنے کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیا کیا فائدے ہیں، اس کے حوالہ سے آج ہم تھوڑا سا پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں ایک ملک کے اندر گیا، سوئٹزر لینڈ میں، ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی جو ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا۔ اس کو میں نے تحفے کے اندر مسواک پیش کی تو اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ میں یہ ماجرا دیکھ رہا تھا کہ ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہہ کھولی تو تقریباً اس میں 1-2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا نکلا اور کہنے لگا، میرے اسلام آوری کے وقت مسلمان نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت مسلمان بھائی نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا اور میں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا اور اس کو میں استعمال کرتا رہا۔ یہ ختم ہونے کو تھا اور مجھے تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی کہ یہ اب ختم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے یہ مسواک جو ہے وہ عنایت فرما دی۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میرے دانتوں اور مسوڑوں میں تکلیف تھی اور میں بڑا پریشان تھا، بڑے بڑے علاج کروائے ڈاکٹرز وغیرہ سے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ مل رہا تھا۔ تو میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں کے اندر مجھے افاقہ ہو گیا، یعنی میری تکلیف کے اندر کمی محسوس ہوئی۔ تو میں اسی ڈاکٹر کے پاس گیا جس سے میں نے اپنے دانتوں کا علاج شروع کروا رکھا تھا اور پوچھنے لگا، میری دوا جو ہے، جو میں نے میڈیسن آپ کو لکھ کر دی ہے، اتنی جلدی وہ تمہارا مرض دور نہیں کر سکتی، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی مرض میں بڑا افاقہ نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسواک کرتا ہوں، نماز جب وضو کرتا ہوں نماز کے لیے تو وہاں میں مسواک کرتا ہوں اور یہ ساری کی ساری برکتیں مسواک کی ہیں۔ تو اس وقت اس ڈاکٹر نے کہا کہ جو بندہ تسلسل کے ساتھ مسواک کرتا رہتا ہے تو وہ دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک حکمت ہوگی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی ہے، سر درد دور ہوتا ہے اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، اور اس سے بلغم دور ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، معدہ درست ہوتا ہے، کھانا صحیح ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے، بچوں کی پیدائش کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے نا تو سب سے پہلے حضور مسواک فرماتے۔ دوسری حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جب بیدار ہوتے تو حضور مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، تم مسواک کو لازم پکڑو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب کو راضی کرنے والی ہے، یعنی یہ ایک تو ہے منہ کی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دوسرا یہ رب کی رضا کا سبب بنتی ہے، اور تیسری حکمت یہ ہے کہ منہ کے جو چھالے ہوتے ہیں، عموماً معدے کی گرمی کی وجہ سے انسان کا منہ جو ہے وہ چھالوں سے بھر جاتا ہے، تو اطباء کا کہنا ہے کہ بعض اوقات گرمی اور معدے کی تضابیت سے جو ہے منہ کے چھالے پڑ جاتے ہیں، منہ میں یہ زخم ہو جاتے ہیں جس سے انسان کو کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور منہ کی تکلیف سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ بے چین رہتی ہے، اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ جو چھالے نکلتے ہیں، اسے ایک قسم کی جراثیم جو ہوتے ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے۔ اس لیے منہ میں تازہ مسواک کریں، یعنی کیکر کا لے لیں اور جو بھی تازہ مسواک آپ کو دستیاب ہو لے لیں، اور اس کے لعاب کو، یعنی جب آپ مسواک کر رہے ہیں تو عموماً جو ہے
تھوک وغیرہ جمع ہوتی ہیں کچھ دیر تک منہ کے اندر پھیرائیں، جس طرح ہم وضو کے اندر کلی کرتے ہیں تو اپنے پورے منہ کے اندر جو ہے پانی پھیرتے ہیں، تو اطباء فرماتے ہیں کہ منہ کے اندر پھیریں، کچھ چند دن ہی ایسا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے چھٹکارا حاصل فرمائے گا، چھٹکارا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے آپ کو چھٹکارا دے گی۔ تو بڑے مسواک کے فائدے ہیں، تو مسواک کو لازم پکڑنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنس دان کہہ رہے ہیں، میں نے جو موضوع شروع کیا ہے وہی ہے وضو اور سائنس، کہ وضو کرنے کی کیا کیا حکمتیں ہیں جو سائنس نے اپنے ریسرچ سے نکالی ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسواک کرنے سے جو ہے کثیر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے، اور ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل محمد عظیم نوری آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائے۔